वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो हतमी नताइज वाज़े कर दिए उसमें पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर है, जमात दूसरे पर और पीटीआई तीसरे नंबर पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेयर के इंतखाब के लिए जो हमने आपको बताया कि खुफिया बैलेट होगा, तो अब जंग ये छिड़ चुकी है कि मेयर किस सियासी जमात से होगा। तमाम सियासी जमातें इस वक्त मिलकर बैठने के लिए भी तैयार हैं। कुछ सियासी जमातें एक दूसरे पर तंज के निश्चर भी बरसा रही हैं। इसी तरह अगर सिंध हुकूमत की बात की जाए या सिंध के जो सूबाई वजीर हैं उनकी बात की जाए तो आज बहुत कुछ चीज़ें सामने आई हैं। वज़ीर आला सिंध की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं जमात इस्लामी के साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार है, यानी कि सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो ये कह रहा है कि जमात इस्लामी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। जबकि सईद गनी ने भी ये कहा कि मेयर बनाने से पहले तो ये कहा कि हमारी अक्सरियत है तो मेयर हमारी जमात का होगा, लेकिन जमात इस्लामी से राबता ज़रूर करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के लिए एमपीए शाइना शेर अली साहिबा। बहुत शुक्रिया शाइना। गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं व्यूवर्स को जो है वो सईद गनी जो कि सूबाई वज़ीर हैं उनका जो है वो जुमला सुनाना चाहूँगा। नाज़रीन आप भी देखें कि आज क्या कहा सईद गनी। कराची का जो नतीजा है, पीपल्स पार्टी की जो सीट्स हैं वो हैरत अंगेज नहीं है। जो हैरत अंगेज नतीजा है वो जमात इस्लामी का है। कराची में तरक्याती काम करवा रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, कराची के गली कूचे में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वो सब एक तरफ। जमात ने किया कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं, कोई ऐसा तंजीमी काम जो हमने किया वो नहीं है। फिर भी इतनी सीटें आ गई हैं, फिर भी परेशानी है कि नंबर 1 क्यों नहीं है। किसी के जहन में या हाफिज साहब ये समझ रहे थे कि मैं बन गया हूं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर नंबर उनका पूरा नहीं आया तो उनको इतना अपसेट नहीं होना चाहिए। जमात इस्लामी ने तवक्को से ज्यादा सीटें ली हैं। थोड़ा डाइजेस्ट करो भाई, तुम 39 सेंटर से जीत के हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। पीटीआई के यहाँ के जो चवल लीडर्स हैं, इमरान खान ने ठीक ठाक दुर्गत बनाई होगी, और अब वो गुस्सा जो हम पे निकाल रहे हैं कि दांधली कर ली दांधली को। तुम्हारे करतूत ऐसे हैं भाई, लोगों ने मुस्तरद किया तुम्हें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भी बहुत सारे नताइज पर एतराजात हैं, और हमारे लोगों ने भी कई यूसीज में रिकाउंटिंग की दरखास्तें दी हुई हैं। लेकिन हम तो ये वावेला नहीं कर रहे हैं कि हमें जमात इस्लामी ने हरा दिया तो हमें ऐसे हरा दिया। भाई ठीक है, रिजल्ट आ गया है, गलत है सही आ गया है, हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, धांधली हुई, रिजल्ट चेंज हुआ, जो भी हुआ, हमने जाके अपनी दरखास्तें दे दी, इलेक्शन कमीशन को दे दी, आरओ को दे दी, बीआरओ को दे दी। जी नाज़रीन, आपने सुना कि सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी क्या कह रहे थे। जमात इस्लामी को भी जो है वो तंज के निश्चर कर बरसाए और पीटीआई को यानी कि तहरीक इंसाफ को भी। शाइना शेर अली एमपीए पीपल्स पार्टी की हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और दूसरी तरफ जमात इस्लामी के रहनुमा सैयद कुतुब अली भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शाइना, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। पीपल्स पार्टी एक तरफ तो ये कह रही है कि जमात इस्लामी को तवक्कुआत से ज़्यादा सीट्स मिल गई हैं, डाइजेस्ट करें, हाजमा दुरुस्त नहीं हजम करें भाई। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं वजीर आला सिंध कि हम जमात इस्लामी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और जमात इस्लामी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। अगर ये रवैये होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर सूबाई वज़रा के, तो फिर किस तरह से जमात इस्लामी को साथ मिलाएंगे? मेयर कैसे मुंतखब होगा? देखें, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सईद भाई ने की है और उसका कहने का मकसद यही था कि देखें, कुछ लोग कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो कराची में आए हैं, तो वो सही कह रहे हैं ना। जहां से सिर्फ उनका एक एमपीए है, वो अगर इस तरह का रिजल्ट जमात इस्लामी के लिए आ सकता है तो पीपल्स पार्टी के रिजल्ट पर उनको एतराज क्यों है? कुछ जगहों पे हमें लग रहा है कि हमारी काउंटिंग सही नहीं है, तो हमारे भी यूसीस के चेयरमैनों ने वहाँ पे रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशंस दिए हैं। अब ये तो नहीं कहना चाहिए कि मेरा मैंडेट चोरी हो गया है। अब जमात इस्लामी को उसके तवक्कुआत से ज्यादा सीटें मिली हैं, वो शुक्र करे कि शहर के लोगों ने उसको यही कुछ दूसरी सियासी जमातें भी कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी को तवक्कुआत से ज्यादा सीट्स मिल गई हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी को तवक्कुआत से क्या, आप देख रहे हैं शहर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहर की खिदमत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गली रोड रास्ता गली कूचों में जाके जो है इस शहर के अंदर काम कर रही है, तो इसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सीटें मिली हैं। अब लोगों को समझ आ गया कि कौन सा सियासी जमात इस शहर का दर्द रखता है। इस शहर के लोगों ने जो है हम पे एतमाद किया है। ठीक है, आपका इनिशियल कमेंट भी आ गया। सैयद कुतुब अली की तारीफ बढ़ेंगे। कुतुब साहब, जमात इस्लामी के पास इस वक्त 88 नशिस्तें हो चुकी हैं अब तक की जो इस वक्त हतमी नताइज हैं। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है तहरीक इंसाफ। जमात इस्लामी मेयर के लिए
منتخب کرنے کے لیے, اس کے انتخاب کے لیے اب دونوں سیاسی جماعتیں چاہ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ علاقہ کیا جائے, اتحاد کیا جائے. کس کی طرف زیادہ سافٹ کارنر ہے جماعت اسلامی کا؟ اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کے فگرز ٹھیک کر دوں. اس وقت تک جو ہے نا ہمارے پاس 90 کے کنفرمڈ ریزلٹ 90 سیٹس کے آ چکے ہیں. غیر حتمی ہے, حتمی ہے. میری بات سن لیجیے گا ایک منٹ. 90 سیٹس کے ہمارے پاس جو ہیں وہ ریزلٹس پورے کمپلیٹ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو پیپلز پارٹی کے ٹوٹل سیٹس جو ہیں وہ 88 ہیں اور ہمارے پاس اس وقت 90 سیٹس ہیں. اچھا. تو پہلی تو یہ کریکشن کر لیں کہ وی آر ناؤ دا بگیسٹ پارٹی ان دس الیکشن. دوسری بات آپ نے کہا سافٹ کارنر کی, پیپلز پارٹی نے جتنا تباہ حال کیا ہے کراچی کو, کہ جہاں پہ کراچی والوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں, یہاں پہ نہ سڑکیں ہیں, نہ پانی ہے, نہ روڈ ہے, اور میرے بچے بھی یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں. روزانہ میرے بچوں کو جو ہے نا کو قتل کر دیا جاتا ہے, خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے. امن و امان کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی حکومت کی ہے, لیکن کراچی کا کوئی شہری کہیں محفوظ نہیں ہے اس وقت. تو باری بات تو یہ کہ یہ سمجھ لیں کہ کراچی کی یہ جتنی ایکسٹینسو دھاندلی یہاں پہ کی گئی ہے اور جس طریقے سے ووٹوں کو چوری کیا گیا ہے, میں سارے دن 15 تاریخ کو مختلف پولنگ اسٹیشن میں جاتا رہا ہوں. ہم نے اپنی آنکھوں سے, ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں کہ لوگوں نے کس طریقے سے تھپے لگا رہے ہیں اور کیا کچھ وہاں پہ کرتے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت سعید غنی صاحب ڈی سیز کی میٹنگ جو کو ڈائریکٹ کال کر کر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے نا نتیجوں کو چینج کرو اور باقی سارے کام کرتے رہو. یہ ساری انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہیں. اگر ان کو اتنی, ابھی میں آپ کو ان کی سن رہا تھا, مطلب آپ کی گفتگو سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں ہوگی. سعید غنی نے بھی کہا کہ پہلے رابطہ کریں گے میئر شپ سے پہلے. چیف ایگزیکٹو سندھ مراد علی شاہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی سے رابطہ کریں گے, مل کر کام کرنے کی تیار ہے. لیکن آپ کے موقف سے مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل اسٹریٹ نو ہے. دیکھیں, اسٹریٹ نو اور یس کی ابھی بات نہیں ہے. ابھی تو بات یہ ہے کہ پہلے یہ اس بات کو مانیں کہ یہ جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی ہے کراچی کی, اور ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کس سے بات کریں اور کس سے بات نہ کریں, کیونکہ کراچی نے ہمیں ووٹ دیا ہے. کراچی نے بڑی اوور ویلمنگلی. تو وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اختیار ہے. ہمیں بھی یہ لگ رہا ہے کہ آپ اس وقت اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ دونوں سیاسی جماعتیں چاہ رہی ہیں کہ آپ سے رابطے تیز کیے جائیں. اور ابھی پہلے سیگمنٹ میں ایم کیو ایم کا موقف یہی تھا کہ ہم جماعت اسلامی کو بھی دعوت دیں گے. انفرادی طور پر تھا ان کا موقف, لیکن کہا تھا کہ ہم دھرنوں کے لیے بھی دعوت دیں گے, مل کر جو ہے وہ دھرنے دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میئر شپ کے لیے آپ پی ٹی آئی کی طرف جائیں گے کیا؟ دیکھیں, ہم اس بات کے ویلکم کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہمیں سپورٹ کرنے کا کہا ہے, اور انہوں نے اس بات کو آفر کیا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ بغیر کسی شرط کے وہ ملنے کو تیار ہے. ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہم ہر اس پارٹی کو ویلکم کریں گے جو حافظ صاحب کو میئر بنانے کے لیے تیار ہوگا. دیکھیں, ہماری تو کراچی کی بھلائی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, کراچی کے تباہ حالی کو. مطلب حافظ صاحب میئر بن جائیں, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس کو ویلکم کر لیں گے؟ دیکھیں, ایسی بات نہیں ہے کہ حافظ صاحب, جب صرف حافظ صاحب جو میئر بنیں گے وہ کسی آئیڈیالوجی کے کسی بیسس کے اوپر بن رہے ہیں, اور وہ میئر اس لیے بن رہے ہیں کہ پچھلے 6 سال کے اندر صرف کراچی کا مقدمہ انہوں نے لڑا ہے اور ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. دوسری طرف جو بھی پارٹیز رہی ہیں, یعنی کہ اگر پی ٹی آئی کی بات کرو, پی ٹی آئی کے ایم ایل ایز اور ایم پیز بھی رہے ہیں, لیکن وہ بات لوگوں کی وہ ترجمانی نہیں. اچھا, ویسے آپ کی طرف میں بڑھوں گا. میں ذرا پیپلز پارٹی سے بھی ایک سوال کر لوں, جزوی سوال, پھر آپ سے بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا بھی موقف آیا آپ کے اس جملے کے اوپر. شائنہ, جماعت اسلامی کا موقف تو یہ ہے جو حافظ صاحب کو میئر شپ کے لیے آفر کریں گے. حافظ صاحب اگر میئر بنتے ہیں تو جو بھی سیاسی جماعت ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے. تو کیا پیپلز پارٹی میں اتنی سکت ہے کہ وہ حافظ صاحب کے لیے میئر کا جو ہے وہ جو تاج ہے وہ حافظ صاحب کو دے دیں اور پھر علاق کر لیں؟ دیکھیں, یہ تو ایک بچوں والی ضد ہو گئی نا کہ جو جماعت ہمارے ساتھ آ جائیں اور ہمیں میئر شپ دے دیں, ہم اس کے ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ فوراً سے ایک عجیب سی جو ہے بات ہے کہ آپ ایک میئر شپ کے لیے آپ کسی کے ساتھ بھی جائیں, آپ بولیں کہ ہاں ٹھیک ہے, جو بہتر خدمت کر سکتا ہے اس شہر کی ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں, پھر فیصلہ کرتے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی بہتر خدمت نہیں کر سکتی؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں اگر حافظ صاحب میئر بن جائیں؟ کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم نے اس شہر کی خدمت کی ہے اور ہم آگے بڑھ کر بھی اس شہر کی خدمت کریں گے, اور ہم نے پاکستان کی سیاست کے اندر بھی ہمیشہ یہی کہا ہے. ایشو کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ بھی کہہ رہے ہیں, سعید غنی بھی کہہ رہے ہیں, آپ لوگ موقع دے دیں حافظ صاحب کو اور مل کر کام کر لیں. بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ہر سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر کی, اس ملک کی خدمت جو ہے وہ مل کر کیا جائے. اب کوئی پارٹی ڈیمانڈ رکھ کر آئے گا کہ اس کو یہ چاہیے. اچھا چلے, مجھے ایک بات بتائیں شائنہ, مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کراچی کی کمان جماعت اسلامی کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی یہ کام کر کے پیپلز پارٹی کام کرنا چاہے گی جماعت اسلامی کے ساتھ؟
دیکھیں ہم نے کہا نا ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس شہر کے لیے اچھا سوچتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ آفر نہیں کرتے اور یہ پی ٹی آئی سے مل جاتے ہیں تو اکثریت تو ویسی ان کی ہو جائے گی. کریں گے جو فرمائشی پروگرام کر آئیں گے پھر اس کے لیے ہم سوچیں گے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ٹھیک ہے. قطب صاحب آپ سے سوال یہ ہے جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جو سیاسی جماعت میئر شپ کی آفر کر دے گی اور پھر ہم اس کے بعد بیٹھ جائیں گے اس کے ساتھ بات کر لیں گے، یعنی کہ حافظ صاحب اگر میئر بن جاتے ہیں. حلیم عادل شیخ جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ بھی یہی ہے کہ ہمارا میئر تو نہیں ہوگا، یا تو پیپلز پارٹی کا ہوگا یا پھر جماعت اسلامی کا ہوگا. پھر علی زیدی بھی آن ایئر بہت ساری جگہوں پر آفر کر چکے ہیں، حافظ صاحب کو دھرنے کے لیے بھی آفر کی تھی. جب ایم کیو ایم نے دھرنے کا کہا تھا تو کہا تھا ہم اپنے ووٹر ساتھ نکالیں گے. پھر ایم کیو ایم کا موقف بھی یہی، جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. پھر پیپلز پارٹی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی جماعت حافظ صاحب کو میئر دیکھنے کے لیے رضامندی کا اظہار کرے گی اور اس کے ساتھ جائیں گے؟ دیکھیں جی ہمارا تو سمپل ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ جو ہم نے پوری تحریک چلائی ہے کراچی کے لیے اور کراچی کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کو جو بھی پارٹی اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوگی اس کے ساتھ ہم ملنے کے تیار ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہماری بہن ابھی خدمت کی بات کر رہی تھی، مجھے پریشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ کیا خدمت ہے کہ جہاں پہ بچے مر رہے ہوں اور جہاں پہ میری خواتین میری بہنیں مر رہی ہوں، یہ بڑی پیاری خدمت ہے. یعنی کہ جو جنازے اٹھ رہے ہیں اس جنازوں کے اندر بھی کوئی گورنمنٹ آفیشل آ کے اس جنازے کو اٹینڈ تک کرنے کو تیار نہیں ہے. اتنی عجیب بات ہے یہ. اور دوسری طرف ہم تو بات یہ ہے کہ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں 150 سے زیادہ سیٹیں ملیں گی، اور میں ابھی بھی آن ایئر آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو کراچی کے اندر 150 سیٹیں ملی ہیں. یہ ہماری کوئی 40 کے قریب 40 سے 50 سیٹیں ایسی ہیں کہ جس کو پیپلز پارٹی نے یہاں پہ ہم سے چھینی ہے یہ سیٹیں. وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ کراچی کے اندر سفورہ ٹاؤن کے اندر وہ آبادیاں جو سندھی آبادیاں ہیں جس کے اندر بلوچ آبادیاں ہیں وہاں پہ وہ اوور ویلمنگلی ہمیں سپورٹ ملی ہے. وہاں پہ جس طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے سفورہ ٹاؤن کی یو سی 3 کے اندر ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا. نہیں تو کل کے پروگرام کے اندر آپ کی سیاسی جماعت کے نجیب ایوبی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس فارم موجود ہیں، ہم الیکشن کمیشن جائیں گے، ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے. تو جب پروفز موجود ہیں تو سامنے رکھے نا. دیکھیں نا ہم تو پروف اس کا رکھ دیں جو ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے پولنگ ایجنٹ کو مار کے باہر نکال دے تو اس کا پروف ہمارے پاس کہاں سے آئے گا؟ جا کے پوچھے نا کہ یو سی 3 میں چل گیا ہے سپورہ کے اندر اور جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے. سچل کے اندر علاقے کے اندر ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا. ڈالمیا کے علاقے کے اندر اور شانتی نگر کے علاقے کے اندر کھلے عام ووٹرز کے اوپر ووٹ ڈالے گئے. ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں ساری کی ساری. چلیں مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو پھر ایک منٹ بلال ایک منٹ. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ پیپلز پارٹی یوزلی کلیم کرتی ہے کہ جی ہم نے سیٹیں لی ہیں. پورے کراچی میں ہر زبان بولنے والے نے جس طریقے سے جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا ہے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں تو اور ہمیں ملی ہیں یہ سیٹیں. لیکن جہاں سے ہمیں پر اس طرح انہوں نے معاملات کیے کہ لوگوں کو باہر نکال دیا وہ ڈاکیومنٹ ہمیں نہیں مل سکے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پر 110 سیٹیں ایسی ہیں کہ جس کے کاغذات جس کے فارم سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سعید غنی صاحب ڈی سیز کو فون کریں گے اور وزیر اعلیٰ صاحب اس موقع کے پر جبکہ ڈی سیز ڈی آر او ہیں ان کی میٹنگز بلائیں گے اور وہ آر اوز کو پریشر کریں گے اور وہ سارے کام کرتے چلے جائیں گے تو یہ گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن مل کے یہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے کراچی کو اس کا حق مل جائے. دیکھیں مسئلہ صرف اتنا سا ہے یہاں پہ پورے سندھ کی تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. سیلاب کے اندر جو کیفیت پورے سندھ کی ہوئی ہے تباہ ہو گئے ہیں سارے لوگ. اب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کراچی سے ابتدا ہوئی ہے. چلے میرے پاس وقت بہت شارٹ رہ چکا ہے. ایک سوال کا جواب دے دیں, ایک لفظ کے اندر ایک سوال کا جواب دے دیں کہ پیپلز پارٹی سے الحاق ہوگا یا پھر پی ٹی آئی جو کہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی کی طرف جائیں گے آپ لوگ؟ ہمارا علاقہ اس سے ہوگا جو کراچی کو ڈیولپ کرنا چاہے گا اور کراچی کے دونوں سیاسی جماعتیں یہی چاہتی ہیں. اگر پیپلز پارٹی سے ملتے ہیں تو obviously میئر نہیں ملے گا. اس بات سنیں میری بلال, میری بات سن لے, جو پارٹی یہ کرنے کو تیار ہوگی اس کے ساتھ ہم کریں گے. ہم پی ٹی آئی میں اور سادہ کر دیتا ہوں اس سوال کو. اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ علاق کرتے ہیں تو میئر شپ نہیں ملے گی, پی ٹی آئی کے ساتھ میئر شپ مل سکتی ہے. سوری کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر پیپلز پارٹی سے علاق ہوتے ہیں تو میئر شپ نہیں ملے گی اور پی ٹی آئی کے پاس جاتے ہیں تو میئر شپ مل سکتی ہے. کس کے پاس جائیں گے؟ ہم تو پی ٹی آئی کے پاس جائیں گے جو ہمیں میئر کرے گا, جو ہمیں سپورٹ کرے گا. جے یو آئی اگر ہمارے ساتھ آئے گی اور دوسری چھوٹی پارٹیز آئیں گی وہ آئیں گی, ان کے ساتھ ہم میئر بنا لیں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں ہماری یہ پوزیشن ہوگی. بہت شکریہ.
चले, सैयद कुतुब अली हमारे साथ मौजूद थे जमात इस्लामी से, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पीपल्स पार्टी से एमपी शाहीना शेर अली साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी जो कि इस वक्त मैंने बताया था कि बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, तो उसके लिए दोनों सियासी जमातें सामने हैं, लेकिन उनका मौक़िफ़ आ चुका है कि ऑब्वियसली पीटीआई के साथ जाएंगे। और अगर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इत्तेहाद करती हैं तो मेयर ला सकती हैं। केएमसी का जो कायदा ऐवान है उसके लिए 184 नंबर्स दरकार हैं। पीटीआई और जमात इस्लामी की जो मुकम्मल नशिस्तें बनती हैं वो 193 बनती हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि मेयर के इंतखाब के लिए खुफिया बैलेट जो है वो सिस्टम अपनाया जाएगा। खुफिया राय शुमारी के लिए 367 अरकान पर ये जो मेयर का इंतखाब है वो रखा जाएगा, जबकि 184 अरकान वोट लेने वाले जो उम्मीदवार हैं वो मेयर कराची के लिए वोटिंग करेंगे। इसमें जो सिचुएशन है पीपल्स पार्टी की खासी कड़ी है, लेकिन अगर जमात इस्लामी और पीटीआई को मिला लिया जाए तो उनकी सिचुएशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो अगर होती है तो मेयर के लिए आसानी हो जाएगी जमात इस्लामी को। बहरहाल अब ये वक्त बताएगा, कल के रोज़ ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। प्रोग्राम के वक्त ख़त्म हो, अल्लाह हाफ़िज़।